انہوں نے جناب ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ بھئی انہوں نے ہراس کیا تھا مجھے. ان کا رونا یہ ہے کہ کچی آبادیاں جو ہیں اس میں چوری ہوتی ہے بجلی نا. تو دیتے کیوں ہیں کچی آبادیوں کو دی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگ ریکوری کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. کچی آبادی میں جب ایک آبادی ہی غیر قانونی ہے، غیر اللیگل ہے، تو آپ نے کیوں دیا وہاں کنیکشن؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیں، ریکوری کم ہے اور سبسڈی زیادہ، تو یہ مطلب حکومت کیا اپنی جیب میں سے سبسڈی دیتی ہے یا ہم عوام کے ٹیکس میں سے یہ سب؟ دیکھیے اصل میں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ناکام ترین پرائیویٹائزیشن ہے. بجلی کی محبت میں جی سر، ہم آشفتہ سروں نے جی وہ سر، قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. واہ، بجلی کی محبت میں بجلی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. بھائی اصل میں یہ شعر تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو آپ نے یہ افتخار عارف صاحب. لیکن اب مٹی کی محبت میں ہم کہاں، ہم تو بجلی کی محبت میں آج کل مارے جا رہے ہیں. آپ بھی کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں، پسینہ پوش سر جی دیکھ نہیں رہے، لیٹ ہو گئے، ساری رات گھر پہ بجلی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ پورے علاقوں میں. عجیب سا تھا، قیامت خیز منظر تھا ساری رات، مچھر مکھیاں بچے یہ وہ. خیر تو یہ تھا کہ ساری رات لائٹ نہیں تھی. اب یہ حال ہے کہ آج دفتر تھوڑا لیٹ پہنچ رہے ہیں. آپ بتائیں آپ کے یہاں سب ٹھیک تھا؟ میں جناب ہم کیا ٹھیک تھا، بل جو آئے ہیں ان کو دیکھ کے ہم بل آئے ہیں، اب کیا بتائیں گے. ہاں بل بھی ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ جولائی میں یہ تھوڑی کم کریں گے، اور آڑوں نو پھر اصل میں بات اس کا اگر ہم آپریشن کریں نا جی تو لوگ برداشت نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ جو آپ سے بجلی کے ریٹ طے ہوتے ہیں جی وہ اس سے کئی گنا آپ سے زیادہ لیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ فرض کریں کہ آپ کی بجلی کا ریٹ طے ہوا ہے 20 روپے پر یونٹ، تو اب حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن جب 20 روپے پر یونٹ کے حساب سے اگر آپ کے 600 یونٹ خرچ ہوتے ہیں جی تو ان کا بل جو ہے اس حساب سے ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. 20 روپے پر یونٹ اور 600 یونٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو بجلی استعمال کی صبح 11 بجے سے لے کر شام کے صبح 7 بجے سے 11 بجے تک اور شام کے 5 بجے سے رات 11 بجے تک، تو وہ اس کا ریٹ اور ہوگا. تو یہ کیا یعنی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت بجلی کا یونٹ جو ہے اگر 1 یونٹ استعمال کیا تو ہم اسے کہیں گے آپ نے نہیں 2 یونٹ استعمال کیے ہیں. وہ اس طرح سے اس کو اچھا اس طرح آپ کے یونٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر آپ کے بل کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ سلیب جو لگایا ہوا انہوں نے، ہاں کہ اتنے سلیب کے بعد 200 یونٹ کے بعد 201 یونٹ پر. کیا ہے مطلب میرے جیسے عام بندے کے لیے سلیب دیکھیے کس طرح کہہ رہے ہیں 200 یونٹ تک جو ہے آپ کی بجلی کا نصف جو ہے وہ 40 روپے ہوگا. اچھا، لیکن اگر آپ 201 ہو جائیں گے تو وہ 80 روپے ہوگا. مطلب 200 یونٹ کراس کریں گے تو جی 200 یونٹ کرا کے 201واں یونٹ جو ہے وہ آپ کو اس سے دگنا پیسے، اس 200 کے بھی دگنے پیسے دینے پڑیں گے. وہ کیوں؟ ایسے ہی منمانی. مجھے ایک بات تو بتائیے، 20 سال ہو گئے نا اس کی پرائیویٹائزیشن کو، تو ابھی تک یہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ پا رہا؟ مطلب کیسے آئے گا؟ نیت ہی خراب ہے. اچھا، نیت پہ شک کرنا تو نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دلوں کا حال نہیں جانتے، نیت پہ شک کیوں کرتے ہیں؟ تو نیت پہ شک نہیں کرتے ہم، لیکن ہے ہی یہ حال. اب مجھے یہ بتا دیں، آپ ایک آم والے کے پاس جائیں، آپ اس سے کہیں کہ آم کی کیا قیمت ہے، وہ کہتا ہے صاحب 50 روپے کلو ہے. صحیح. تو آپ کہتے ہیں بھائی میں 5 کلو لوں گا. صاحب میں آپ کو 40 لگا دوں گا. 40 لگا دوں گا. 40 لگا دوں گا، یعنی وہ 10 روپے آپ کی اس پیشکش کے اوپر کم کر دیتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. یہاں آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے اتنی زیادہ رقم آپ کو دینی پڑے گی. تو یہ کچھ اس طرح نہیں کر سکتے جیسے ابھی پانی کے میٹر بھی آئے ہمارے فلیٹوں میں بھی لگے، بھائی میٹر لگا دو، جتنا جو پانی استعمال کرے گا وہ اتنا اس کو بل دینا پڑے گا. بجلی کے تو میٹر ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں. بجلی کے تو میٹر ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں. وہ میٹر جو ہے بجلی سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں.
یہ ڈیجیٹل میٹرز جو ہیں بجلی سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں بجلی کی کم سے کم کنزپشن والی آلات بن گئے ہیں. بجلی اے سی جو ہے وہ کم سے کم کنزپشن بجلی کا, اور پنکھے آ گئے ہیں کم سے کم کنزپشن. اس کے باوجود اتنے بل, یہ بدنیتی کا ہے. ابھی ایک بات دیکھیں, یہ جو خبر آئی کہ کئی کے ڈائریکٹر پر اسی کے ادارے کی خاتون, ہاں انہیں کے ادارے کی خاتون تھی, جو ان کی سینئر خاتون تھی. انہوں نے جناب ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ بھئی انہوں نے ہراس کیا تھا مجھے. اور مہرین زہرا صاحبہ تھیں, ان کے الیکٹرک کی ایڈوائزر تھیں. ابھی جو 2-3 دن پہلے جو خبر آئی ہے, تو محتسب نے جو ہے ان کے اوپر 25 لاکھ جرمانہ کیا اور کہا کہ ان کو کئی کی جو ہے وہ سربراہی سے بھی الگ کیا جائے. لیکن جناب وہ سندھ ہائی کورٹ, ہاں وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں سے ان کو ریلیز بھی مل گیا. اب ہم عدالت کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اتنے زیادہ لوٹ مار میں ملوث ہے, صحیح کہ معاملات بالکل درست نہیں ہیں, لیکن اس کو 20 سال کے لیے جس حکومت کا اپنا ٹینیور 20 سال نہیں ہے, وہ 20 سال کا ایکسٹینشن کیسے دے سکتی ہے؟ صحیح بات, یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ اپنا ٹینیور نہیں ہے ان کا پورا. ہاں 4-5 سال کا ہوتا ہے اور 5 سال کے اندر 5 سال سے زیادہ نہیں دے سکتے. یہ کوئی اور کمپٹیشن بھی کیوں نہیں آ پا رہا؟ مطلب آنے کیسے دیں گے؟ جب آنے دیں گے, جب شنگھائی الیکٹرک نے کہا تھا کہ ہم ایک فکس ریٹ دیں گے, کراچی میں ہمیں انڈسٹریز بھی چلانی ہے, لوگوں کو بھی چلانی ہے, ہم ایک فکس ریٹ لیں گے لوگوں سے. کہ بھئی یہ کس نے کہا تھا؟ شنگھائی الیکٹرک کے بارے میں میں نے سنا تھا. اچھا, کہ وہ آ کے اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک فکس ریٹ دیں گے کہ بھئی آپ اس کے اندر اگر آپ اے سی چلائیں گے تو آپ اتنے پیسے دیں گے, اگر آپ اتنے چلائیں گے تو یہ پیسے دے دیں گے. تو یہ عام آدمی عام گھر دیکھیں, ان کا رونا یہ ہے کہ کچی آبادیاں جو ہیں اس میں چوری ہوتی ہے بجلی نا. تو دیتے کیوں ہیں کچی آبادیوں کو؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگ ریکوری کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. کچی آبادی میں جب ایک آبادی ہی غیر قانونی ہے, غیر اللیگل ہے, تو آپ نے کیوں دیا وہاں کنیکشن؟ تو ان کے تو اپنے وہاں پہ جگاڑے ہیں نا, وہ جو منتھلی 200 منتھلی 200-300 جو جگاڑے ہیں, تو پھر اپنے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. یہ اپنی چارپائی کے نیچے ذرا جو ہے وہ بانس پھیرو, پتہ چلے کون چھپا ہوا ہے. یہ اچھا, یہ کے الیکٹرک کا ہی نہیں ہے, یہ ملک بھر میں جو. تو پھر ناپرا جو جیسے کہ بینکنگ نظام, مثال جیسے ایک بینکنگ نظام ہے, اس کی اسٹیٹ بینک ہے, وہ دیکھ بھالتا ہے ساری بینکوں کو, چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. تو ناپرا جو ہے, ہاں, تو وہ مطلب کیا, اب جیسے کہ حال ہی میں مجھے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے 76 بلین لے کر گئے ہیں لاسز اپنے پچھلے 7 سال کے نا, میں نے کہیں سنا تھا. تو وہاں پہنچے تو پھر ناپرا نے کہا یار تم نے کہا 50 بلین جو ہے نا وہ اس کی ریکوری کروا ڈالو. ابھی 50 بلین کی آن دا ٹائم, مطلب یہ ہے کہ بل جو ابھی اگست یا سپٹمبر کے جو آئیں گے وہ اس میں پھر وہی تباہی ہوگی جو پچھلے. دیکھیے اس کا میں تو کہتا ہوں کہ نیپرا جتنے بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں نا, ان کو پارلیمنٹ کے ماتحت کرنا چاہیے, اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے جو ممبرز ہیں وہ اراکین پارلیمنٹ ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ کہیں تو جواب دہ ہوں گے نا, وہ پارلیمنٹ کو جواب دیں گے, آ کے عوام کے سامنے ان لوگوں کے نام ہوں گے کہ بھائی یہ صاحب جو ہیں ہمارے ایم این اے صاحب, ہمارے سینیٹر صاحب پارلیمنٹ کے ممبر تھے, انہوں نے بجلی مہنگائی کرائی ہے, اب کی دفعہ ان کو نہیں سلیکٹ کرنا ہے اور ان کے خلاف بات کرنی ہے. وہاں تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں, ان کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ یہی ہے, مطلب نا تجربے کار ہیں ہوتے ہیں, بالکل نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں. ان کا کوئی سیاست میں ان کا کوئی کٹ وٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہی کا ہے. تمہیں دیکھیے بیوروکریسی جو ہے ہماری, اب دنیا میں نہیں ہے یہ کام جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. CSS کا جو امتحان ہوتا ہے اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں, ایک گریجویٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں کہ سائنس کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ بجلی کیا ہے. جیسے حالیہ میں ایک پارٹی کو نئی پارٹی آئی, اس کو پتہ نہیں تھا ملک کیسے چلتا ہے. ملک وہ تو انہوں نے کہا کہ ایک چھکا ماریں گے, امپائر کی انگلی اٹھے گی اور ہمارے 6 رن ہو جائیں گے. 90 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں گے. سیاستدان
دیکھیے ایک صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا, بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا تھا, وہ بھی جرنیل تھے, لیکن انہوں نے جو تبصرہ کیا کہ یہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست بھی کرکٹ ہے. اب کرکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پچ کوئی اور تیار کرتا ہے, آپ کی ٹیم کوئی اور تیار کرتا ہے, آپ کو کیپٹن بناتا کوئی اور ہے. میدان میں آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس بڑی محدود پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے کھیل کے اندر ان اور آؤٹ رہنے کا فیصلہ بھی کوئی اور کرتا ہے, تو کھیل میں نہیں صحیح. تو یہ انہوں نے, سیاست میں ایسا نہیں ہوتا, سیاست نہیں ہوتی. اگر کھیل میں وہ فیصلہ کرے جو آپ کے کھیل میں شریک نہیں ہے, صحیح, تو سیاست میں وہ شریک ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں وہ شریک رہے گا سیاست کے اندر, وہ اس کو آپ نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا, پوری قوم بے وقوف بنی, اور ابھی تک بہت سے لوگ اسی جھانسے میں ہیں. تو یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا معاملات؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سنگاپور جو ہے, میرے خیال میں کراچی یا لاہور جتنا وہ ملک ہے, ان کی آپ اکنامی دیکھیں, ان کا آپ سروے دیکھیں, یہ اتنا بڑا ملک ہے, وہ اتنی چھوٹی ہے, وہ پتہ نہیں اب ان کی بلین یار اربوں ڈالر کا ان کا جی ڈی پی ہے. دیکھیں جاپان جو ہے بہت کم آبادی والا ملک ہے, ہماری آبادی امریکہ جتنی آبادی ہے, لیکن ہم ماشاءاللہ سے ہم بہت باہنر لوگ ہیں. آپ شہر کراچی دیکھ لیں, جہاں باہنر لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن ان کو ان کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا. ناانصافی ہو رہی ہے, جو ہر طرف سے ناانصافی ہے. یہاں پر کام کو راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی تعصب کا نعرہ لے کر آ رہا ہے, کوئی قومیت کا نعرہ لے کر آ رہا ہے, کوئی مذہبی نعرہ لے کر آ رہا ہے. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی نمبر پلیٹ کے اوپر, ارے بھائی اجرک ہو, پاکستانی پٹی ہو, جو بھی ہو, مطلب لیکن جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک رقم وصول کر لی ہے, پھر بار بار اس پر کیوں آپ رقم وصول کر رہے ہیں؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیں, ریکوری کم ہے اور سبسڈی زیادہ, تو یہ مطلب حکومت کیا اپنی جیب میں سے سبسڈی دیتی ہے یا ہم عوام کے ٹیکس میں سے یہ سب؟ دیکھیے اصل میں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ناکام ترین پرائیویٹائزیشن ہے. ابھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اب پی آئی اے اس وقت بہت اچھی چل رہی ہے. یعنی انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کے لیے پی آئی اے کو چلانا شروع کیا ہے, تو پی آئی اے بہت اچھی چل رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ادارہ جو قومی سرمایہ پہ بنا ہے, آپ اسے نجی شعبے میں کیوں دینا چاہتے ہیں, جو اور اب چل بھی رہا ہے اچھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس پہ نیت سب کی گڑی ہوتی ہے. صحیح. بجلی کے معاملے میں لمبی کہانی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پر نیت خراب ہے. اور اگر یہ ادارہ ناکام ہوا, بجلی ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے, پورے شہر کی بجلی کی فراہمی اسٹریٹجک معاملہ ہے. پاکستان کی حکومت نے جب ہندوستان کے ساتھ جنگ کی تو انہوں نے ان کا بجلی کا نظام سسپینڈ کر دیا تھا, جین کر دیا تھا دشمنی میں, اور ہندوستان کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے تھے. آپ نے کہا نا کہ پرائیویٹ کچی آبادیوں میں بجلی دے رہے ہیں اور وہاں سے نہیں دی کس نے؟ یہ کرپٹ لوگ ہیں. یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے ان جگہ پہ کنیکشن دیے جہاں پہ کنیکشن دیے ہی نہیں جانے چاہیے تھے, وہاں جہاں سے وصولی نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں سے کنیکشن. اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہاں کی بجلی بند کرتے ہیں جہاں سے ان کی وصولی کم ہوتی, تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو اسی علاقے میں بجلی کا پورا بل بھرتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ڈالمیا, جی ٹھیک ہے, ڈالمیا میں ہے شانتی نگر, وہ بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ پکی کچی آبادی وہیں میں. ہاں خیر, کہنے کا مقصد ہے یہ 2 گلیوں میں نا انہوں نے بل نہیں دیے, اس گلی کا بھی جو یہ بل ریگولر پے کر رہے ہیں ان کی بھی لائٹ کٹی جا رہی ہے. اب وہاں پہ بھی وہ مطلب کرے کوئی بھرے کوئی. تو یہ تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ جائیں ان کی بجلی کاٹیں, تو یہ کام کرتے ہیں, حالانکہ ہونا چاہیے. سر ناپرا نے 40 روپے فی یونٹ جو ہے وہ کراچی کے لیے وہ مخصص کیا تھا بنسبت پنجاب کے دوسرے شہروں میں. بھائی اصل بات یہ ہے وہاں پہ 33 روپے تھا, یہ سال میرے خیال 2-3 مہینے پہلے کی. وہ نیت یہ ہے کہ کراچی سے تمام چیزیں وہاں منتقل ہو جائیں پنجاب,
تو ہو رہی ہے نا انڈسٹری ہماری آہستہ آہستہ اب جو ہے۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، کیونکہ پنجاب کے پاس سمندر نہیں ہے، لیکن سمندر کو بھی اسلام آباد منتقل کرنا تھا، وہ مسئلہ ایک آ گیا تھا، بیچ میں لاہور پڑ رہا تھا۔ اچھا تو میں تعصب کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی تعصب ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب دیکھیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ قائد اعظم کی تصویر، علامہ اقبال کی تصویر دونوں غائب ہو گئی ہیں 14 اگست کے بینر سے۔ ہاں وہ میں نے دیکھا وہ، اور پاکستان یہاں سندھ میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ 14 اگست قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں وہ ان دونوں نے آؤٹ کر دیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ذاتی عمرہ سے نہیں ہے۔ بس یار یہ ساری منوپلی ہے اپنی وہ کبھی اخباروں میں 36 52 150 پتہ نہیں 150 200 تصویریں چھپ جاتی ہیں بھئی اب حالانکہ اخبار دنیا میں دیکھیں، جو پرائیویٹائزیشن کے جو ماڈل دنیا میں دوسری جگہوں پر ہے اس کو اپنائیں، پھر کیوں نہیں کام کرے گا؟ کون کرے گا سر؟ یہ لوگ کیسے اپنائیں گے جو ابھی پچھلے 75 سال سے کچھ نہیں کر پائے؟ تو ابھی کس طرح ہوگا؟ آپ اور میری سر یہ ہوتا یہ ہے آپ کہ ابھی ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ کرپشن کا الزام لگا کے اسے جیل میں بند کر دیتا ہے، جب وہ سیاستدان جیل سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کو دوسرے کو بند کر دیتا ہے۔ تو اب پھر وہ جب وہ خود اقتدار میں آ جاتا ہے تو نیب اس کے کیسز ختم یہ کر دیتی ہے۔ بلوں کا تو تھوڑا مجھے بتائیں، یہ بل جو ہمارے گھروں میں بھر کے آتے ہیں، کبھی کس کے نام پہ ٹیکس، کبھی کسی نام پہ ٹیکس، تو یہ اس کا کیا چکر ہے؟ دنیا میں کسی بھی یوٹیلیٹی بل پر جو ہے وہ کوئی بھی آپ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ امریکہ جیسے ملک میں جو سب سے بڑا یہ کہتے ہیں سرمایہ دار ملک ہے، سرمایہ داری کا نظام ہے وہاں پہ، اس کے اندر انہوں نے مختلف پیکیجز رکھے ہیں، لیکن بل میں اس کے ذریعے ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ ٹیکس کا محکمہ الگ سے لے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جو آدمی ایک 80 گز کے مکان میں رہتا ہے اس سے آپ کیا ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ انکم ٹیکس کس بات کا وصول کر رہے ہیں؟ بیچارے کی انکم ہی نہیں ہے ٹیکس کے۔ ویسے یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی، یہاں پہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سیاستدان، وہ مطلب ان کے لیے کروڑوں کی یونٹ فری ہیں، اور جو سامنے یہ جا رہا ہے سائیکل پہ، جو رکشہ چلا رہا ہے، جو پتہ نہیں 200-300 روپے گھر پہ دیہڑی پہ لے کے جائے گا، اسی محکمے کا چپراسی تو بل دے رہا ہے، لیکن افسر جو ہے وہ 2000 یونٹ مفت کھا رہا ہے۔ بتائیں 600 لیٹر پیٹرول اس کو مفت دیا جا رہا ہے، وہ اور اس کا کلر جو ہے وہ اپنے پیٹرول کے لیے روزانہ پریشان ہوتا ہے، موٹر سائیکل کو کبھی لٹاتا ہے، کبھی سلاتا ہے، کبھی اونچا کرتا ہے، کبھی نیچا کرتا ہے کہ کچھ پیٹرول چل جائے۔ تو وہ اور بیوروکریٹس کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اس کو فری کی بجلی، فری کی ساری کرپشن ایک الگ کیس ہے، مطلب وہ وہاں سے بھی پیسے کما رہے ہیں، یہاں سے بھی بچت کر رہے ہیں۔ اچھا جو ایماندار ہے، آپ یقین کریں، وہ ایماندار افسر ہے اس کو بھی 2000 یونٹ مل رہے ہیں، جو ایماندار افسر ہے اس کو بھی 600 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، جو ایماندار افسر ہے اس کا بھی مفت علاج ہو رہا ہے۔ وہ باہر جائے گا تو حکومت اس کا ٹکٹ خریدے گی، جو سفر کرے گا تو حکومت اس کا ٹکٹ خریدے گی۔ یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں نچوڑ کے دیا جا رہا ہے۔ سبسڈی بھی تو ہمارے پیسوں سے دیتے ہیں نا، کون سے اپنی جیبوں سے؟ یہ رعایت انہی کو ہمارے پیسوں سے دی جا رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں دو ہم کو سبسڈی، لیکن یہ فلیٹ ریٹ کرو، یہ سلیب ریٹ ختم کرو، یہ یکساں اور یہ پیک آورز ختم کرو، ایک ریٹ پر بجلی دو اور ایک ریٹ پر ہم سے رقم وصول کرو، بس یہ ختم کرو۔ یہ سب کیونکہ یہ سب سود ہے، یہ سودی کاروبار ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود کو جو جاری رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے گا۔ بس یہ پھر ہم بھگت رہے نا، یہ ان کی کرپشن یہ اے سی او میں ادھر ادھر، مطلب اب کیا کروں، سب کو پتہ ہے۔ خیر اینیوے سر، میرے خیال میں دفتر بھی آ گیا، دفتر آ گیا، باقی پھر باقی باتیں بعد میں آپ کو یہاں ڈراپ کر دیتا ہوں، چلیں پھر ملیں گے، ابھی اوپر ملتے ہیں نا ابھی۔